کل ملاقات کا دن تھا اور یہ جو جواز بنایا جاتا ہے کہ خان صاحب کے نے ٹویٹ کی وجہ سے اس کی ملاقات بند کی گئی ہے، تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک شخص کی حکومت جو آپ نے گرائی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھ لے، یہ بلاول صاحب بتا رہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے رابطہ کیا تھا، اس کی حکومت گرائی، پھر ہم سے نشان چھینا گیا، پھر ہماری حکومت ہم سے چھینی گئی، ہماری ریزرو سیٹیں ہم سے چھینی گئی، خان صاحب کو ایسے FIRوں میں اس کو اندر بند کیا جس کی کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر ایسے شخص کے 29 دن بعد اس کی بہن کی ملاقات کرا دی گئی ہے۔ تو اگر ٹویٹ پہ کسی کو تکلیف ہے تو اگر غلط ہے تو غلط ہے، لیکن آپ کو یہ احساس ہے جو آپ لوگ ہمارے ساتھ کر رہے، جو شخص کے ساتھ آپ کر رہے، جس کی حکومت آپ نے گرائی، جس پہ آپ نے اتنی سینکڑوں FIR کٹی، اس کے ہر MNS پہ آپ نے FIR کٹی، اس کی جو ہے سیاسی سپیس نہیں دے رہے۔ خان صاحب سے پہلے بھی کافی لوگوں نے کوشش کی، برا بلا کہا، خان کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، جو لوگوں کا اس پہ اعتماد ہے، وہ کسی پریس کانفرنس سے یا کسی FIR سے یا کسی پارٹی پہ پابندی سے کم نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی رویوں سے، اس طرح کی باتوں سے اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ 70-80% یوتھ جو ہے، جو خان سے جڑے ہوئے ہیں، جن کو تکلیف ہوتی ہے، جن کو دکھ ہوتا ہے جب خان کے متعلق کوئی بات کیا جاتا ہے، اس کا ریئیکشن آتا ہے، یقین کرے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ اداروں اور عوام کے درمیان فاصلے ہو، لیکن آپ بھی اگر ہماری غلطیاں ہیں تو آؤ بیٹھتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں، اس کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ میری غلطی کی نشاندہی تو کریں اور اپنی غلطیوں کو نہ مانیں، آپ اپنے آپ کو آئین مانیں، آپ قانون مانیں، آپ اپنے فیصلے کہ آپ ہر چیز کا عقل خل بنے، تو اس طرح نہیں ہو سکتا۔ آؤ بیٹھتے ہیں، حل نکالتے ہیں، آپ اپنی غلطیوں کا اصلاح کریں، ہم اپنی غلطیاں کے اصلاح کرتے ہیں، یہ کسی کا فائدے میں نہیں ہے، یہ سب کے فائدے میں ہے کہ ملک آگے بڑھے، اور ملک اس صورت میں آگے بڑھے گا جب اداروں کی پیچھے عوام ہوگی، جب عوام اور ادارے ایک پیج پہ ہوں گے۔ کل ہم نے فیصلہ کیا ہے اور جب آج پورا ڈسکشن بھی ہوئی پارلیمانی کمیٹی میں کہ ہم انشاءاللہ 20 اور 21 کو ایک قومی کانفرنس بلا رہے ہیں، جس میں ہم آپ میڈیا سمیت تمام جتنی بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز ہے پوزیشن میں، یا وہ جتنی بھی بار ایسوسیشنز ہیں یا سول سوسائٹی ہے، سب کو ہم بلائیں گے، اور اس میں ہم نے ایک قومی ایجنڈا دینا ہے، کیونکہ یہ ملک تب آگے بڑھے گا جہاں یہاں صحیح معنوں میں ٹرو اسپرٹ میں ڈیموکریسی ہوگی، جمہوریت ہوگی، جمہوریت ہی واحد راستہ ہے، اور اس سارے پروسیس میں جو چیز کمپرومائز ہوئی وہ بنیادی طور پر عوام سے اس کا ووٹ کا حق چھینا گیا۔ جب آپ کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے، عوام کے پاس وہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ منتخب کرے، اپنا MPA MNA کے لیے ووٹ ڈالے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت ختم ہو گئی ہے۔ ہم تمام جمہوریت پسند لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیں اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیں۔ دیکھیں، ہم پیسفل لوگ ہیں، ہم لافل لوگ ہیں، ہم قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے اسٹرگل کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم گورنر راج لگائیں گے یا عمران خان کو جو ہے کہیں اور شفٹ کیا جائے گا، یہ غلط فہمی ہے، یہ ملک کو انارکی کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہمارا کیا ہے، ہم تو ایک لافل جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس لافل جدوجہد کو آپ اگر اس طرح تشبیہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارا حق نہیں ہے، آئین ہمیں حق دیتا ہے پرامن پروٹیسٹ کا، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، نمبر 1، عمران خان کو انصاف دیا جائے، میرٹ پہ اس کی کیسز سنے جائیں، اور انصاف کے مطابق اس کے کیسز جو ہے نا، اس کے فیصلے ہو، اس کے اوپر حکومت کا عمل دخل اثر رسوخ ختم کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی جو 2 دن ہیں، جو پولیٹیکل لوگوں سے ملاقاتیں ہیں اور جو اپنی فیملی سے ملاقاتیں، وہ ملاقاتیں کھولی جائیں۔ اس ٹھنڈ میں ان کے اوپر پانی پھینکا گیا، جو ہمارا MNS کے ساتھ جو بے توقیری ہوئی، پارلیمانی پارٹی کا جو شاید خٹک ہے، اس کا پاؤنڈ فریکچر ہو گیا، تو یہ کیا یہ ملک ہے؟ کیا یہ ملک؟ اور جس طرح انہوں نے ہمارے پارلیمنٹرین بے توقیری کی ہے، ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم فارم ہیں۔ اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ کوئی ڈر جائے گا، کوئی خوف کھائے گا، نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، اور ان کی بتایا گیا کہ اس کی بہنیں بھی زخمی ہوئی ہیں، ہم اس تمام عملی میں تمام عملی جو کارروائی اس کی مذمت کرتا ہوں، اور میں اس پہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری ہو، اور جو آفیسر اس پہ رسپانسبل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ پھر دعوت دیں گے مذاکرات میں؟
دیکھیں جی، میں یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں، پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں، بیٹھ کے بات چیز ہو سکتی، مگر ڈس اپوائنٹ مجھے یہ کیا کہ اگر فیلڈ مارشل یا افواج پاکستان جنہوں نے یہ ابھی جنگ جیتی، جنہوں نے جانوں کے نذرالے دیے، جنہوں نے ہمارے بارڈر محفوظ رکھنے کے لیے، ہمیں دہشت گردوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے جوان بچوں نے شہادتیں دی، اس ادارے کے اوپر اگر انگلی اٹھائیں گے تو یہ ہمارے لیے باعث شرم بھی ہے اور ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے۔ میں نے یہ بڑا کلیئر کر دیا، بار بار ریپیٹیڈلی ہاؤس میں کہا ہے کہ آرمڈ فورسز، جوڈیشری اور اینٹی پاکستان کوئی چیز جو ہے وہ یہاں پہ نہ ہم اس کو چلنے دیں گے، نہ ہم برداشت کریں گے۔ آپ یہ سوچیں گے پاکستان کے لیے بہتر کیا ہے، آپ کسی کو اگر ٹارگٹ کریں گے تو آپ کیا ان کو ٹارگٹ کر کے ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل ایلیمنیٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں فخر ہے افواج پاکستان پہ، جنہوں نے پاکستان کی عزت پوری دنیا میں ایک اس لیول پہ لے گئے جو شاید ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو ہمیں جن چیزوں پہ فخر ہونا چاہیے، ان کے خلاف اگر ایسے ٹویٹس ہوں گے تو پھر جو میں نے آگے قدم بڑھائے تھے، میں نے اگر 4 بڑھائے تھے تو میں 40 قدم پیچھے چلا گیا ہوں۔ تو اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے، یہ سیاست وغیرہ رہ جائے گی، پاکستان ہے تو ہم سب کچھ ہیں۔ ایک کمیٹی بنائی تھی آپ نے شروع میں مذاکرات کے لیے، دوبارہ اس کو فعال کر سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے وہاں جا کے بیٹھ سکتے ہیں؟ جب وہ آئیں گے میں حکومت کے دوستوں کو ریکویسٹ کر کے ان کو سامنے بٹھا دیں گے، مگر رستہ ایک ہی ہے اور وہ ہے مذاکرات۔ لیکن سر آج منسٹر گوہر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مذاکراتی عمل کو ہم آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ یہ اچھی بات، تھینک یو۔ ایک منٹ رک جاؤ گے انشاءاللہ، ایسے نہیں جاؤ گے، ہمیں بھروسہ نہیں ہے ان کے اوپر۔ یہ اتنی عوام کا ہے نہیں آدمی نعرے لگانے، سیلفی بنانے ہیں، ہاں نہیں، ہمیں بھروسہ نہیں ہے، نہیں بھروسہ نہیں۔ پانی پلائیں خالہ کو، پانی۔ آپ نے ملاقات کرنی ہے انشاءاللہ برہانہ اوپر آگا۔ ارباب سے تک گزر، ٹھیک ہے، کام ہو گیا، بس ہو گیا، بس ہو گیا۔ سہیل صدر شیخ، ہاں بیٹا آؤ آؤ، میں تو پھر جا رہی ہوں، آؤ ایک منٹ یار، ایک منٹ، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس۔